آج ماہ جمادی الثانی کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور اس کی 22 تاریخ کو خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امام الصحابہ یار غار رفیق مزار مصداق ثانی یسنین اذ ہما فی الغار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ میں اور آپ اس بات سے اچھی طرح بحیثیت مسلمان ہونے کے باخبر ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد جن لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کے پر ایمان لا کر آپ کا ساتھ دیا، سب کچھ قربان کیا، وہ خوبصورت جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور اس پوری جماعت کے قائد امام اور اس پوری جماعت میں افضل و اعلیٰ بزرگ و برتر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی سادہ سی بات یہ ہے کہ تمام امتوں میں رسول اللہ علیہ السلام کی امت افضل ہے، ساری امت میں نبی پاک کے صحابہ کی جماعت افضل ہے، اور تمام صحابہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات افضل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جس مقام کو میں نے تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے بندہ اس بات کو سوچے وہ کیسے لاجواب لوگ ہیں کہ جن کی تعریف اللہ اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، وہ لوگ جو سال ہا سال سے بت پرستی میں غرق تھے، بتوں کی محبت کا انہیں نشہ چڑھا ہوا تھا، جان کے دشمن بن گئے، اس کے باوجود کہ جانتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق بھی خوبصورت ہیں، آپ کی ذات بھی بے عیب ہے، تمام تر شانوں کو جانتے ہوئے نظریاتی دشمن بن گئے کہ انہوں نے ایک خدا کی بات کی ہے، اب ہمیں بت چھوڑنا پڑیں گے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، جان تک کے دشمن ہو گئے۔ کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو انہوں نے روا نہ رکھا ہو۔ اللہ کہتا ہے والذین معہ، دشمنی کے اس ماحول میں جو میرے محمد کے ساتھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مشکل وقت میں ہر کوئی ساتھی نہیں بنتا۔ آج کل تو خیر دوستیاں اور تعلقات رہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ ہونے کا میرے حکم سے اعلان کیا، وہ جو آپ کے ساتھی ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ کے کہا یا رسول اللہ ٹکرا جائیں گے سب سے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ماں باپ چھوڑ دیں گے، اولاد چھوڑ دیں گے، ضرورت پڑی تو وطن بھی قربان کر دیں گے، وقت آیا تو جان بھی دے دیں گے، آپ کو چھوڑے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو میرے محمد کے ساتھی ہیں۔ آپ یقین فرمائیں بحیثیت مسلمان ہونے کے بندے کا ذہن بالکل
پر نور ہو جاتا ہے اس بات سے، وہ کیسی جماعت ہے کہ جس کو رب کہہ رہا ہے کہ یہ میرے محمد کے ساتھی ہیں، اور ساتھی بھی کس حوالے سے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں، اعلان نبوت کے ساتھ، مان کے کلمہ پڑھ کے ساتھی ہیں آپ کے۔ یا اللہ پھر پہلی شان ہے کہ حضور کے ساتھی ہیں، اب دوسری شان فرمایا اشداء علی الکفار، یہ جتنے نبی پاک کے ساتھی ہیں یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد گزارا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، جس طرح ہماری حالت چھڑو ہی چھڑو تسی اپنی نہ بیڑو تو کسی اور نال کی، اے او نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو عقیدہ نام پر بس نام ہی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نہیں بھائی اب عقیدے کا یہ مطلب تھوڑا ہے بندہ جھگڑا کرے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اشداء علی الکفار، دیکھو نبی کے ساتھی کلمہ پڑھنے کے بعد نظریات کے اتنا پکے ہیں جو محمد کا نہیں ان کا بھی کچھ نہیں لگتا۔ کوئی بھی ہو کافر، اللہ رسول کا دشمن، اللہ رسول کے دین کا دشمن کوئی بھی ہو، کچھ ان کا لگتا تھا نہیں لگتا تھا، ختم۔ اب ان کی رشتہ داری صرف اس سے ہے جس کا تعلق محمد عربی سے، اور یہ کسی میں تاریخ کی کتاب سے نہیں پڑھ کے سنا رہا کہ رائٹر کا مزاج تھا لکھ دیا، اللہ کا قرآن ہے، اور قیامت تک قرآن صحابہ کی اس عظمت پہ گواہی دیتا رہے گا کہ صحابہ کافروں کو برداشت نہیں کرتے اور کافروں سے صحابہ برداشت نہیں ہوتے۔ اشداء علی الکفار، سخت ہے کافروں پر، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، نظریات کا تعلق ہے۔ سادہ لفظوں میں بات کروں تاکہ عام بندے کو سمجھ آئی، صحابہ نے کلمہ پڑھ کے کہا جو محمد کا کچھ نہیں لگتا ہمارا کچھ نہیں لگتا جائے جہنم میں، ہم اسی کے ہیں جو مصطفیٰ کا ہے، بس۔ یہ وہ تعریف ہے جو صحابہ کی قرآن کر رہا ہے، یہ تو ہے نظریات کی پختگی۔ اب اس سے اگلی بات سنیں، اللہ فرماتا ہے تراہم رکعان سجدا، کیا انہوں نے میرے محمد کا ساتھ دیا؟ نظریات کے بھی پکے ہیں اور عمل کے اتنا پختہ ہیں، اے مخاطب تو جب ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں دیکھے گا کبھی سجدے میں دیکھے گا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی کا چکر نہیں ہے، رب تعریف کر رہا ہے قرآن میں۔ جس کو قرآن کی صداقت پر یقین ہے انہیں صحابہ کی عظمت پر بھی یقین ہے۔ جب دیکھو گے رکوع میں سجدے میں اللہ کی فرما برداری، انہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد باطل نظریات کو چھوڑا اور باطل نظریات کے خلاف جہاد میں مصروف ہو گئے، اور صرف یہ نہیں کہ تم انہیں دیکھو گے بس کافروں پہ سخت ہے، فرمایا نہیں، دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی میں جب بھی تم ان کو دیکھو گے تمہیں خدا کے فرما بردار دکھائی دے گا، رکوع میں سجدے میں اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے، رسول کی اتباع ہر وقت ان میں نظر آئے گی۔ اچھا یا اللہ، یہ میدان جہاد سے لے کر عبادت تک، کافروں میں سختی سے لے کر عبادت تک، نبی کے ساتھ سے لے کر جہاد اور نماز تک، یہ سارے کاموں میں ان کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ کسی اور غرض کے لیے نہیں دیا، ان کا مطلب کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب میرے اور آپ کے نبی نے اعلان نبوت کیا تھا، سرکار کے پاس تو کوئی ظاہری جائیداد نہیں تھی، کوئی مال نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی، باغات نہیں تھے، اور کافر یہ کہتے تھے نبی بنانا تھا تو اس کو بناتے جس کے پاس باغات ہوتے، جائیداد ہوتی۔
ان کو نبی بنا دیا. ان کو اعتراض یہ تھا کہ جائیداد نہیں ہے.